ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر نے کہ واشنگٹن امریکہ ہمیں گارنٹی دے کہ امریکہ دوبارہ ایران پہ اٹیک نہیں کرے گا اگر نیگوسیشنز جو ہیں وہ شروع ہو گئیں. اب بات یہ کہ نیگوسیشنز آلریڈی بیک چینل میں شروع ہوئی ہوئی ہیں. پاکستان جو ہے وہ بیک چینل میں نیگوسیشنز کروا رہا ہے امریکہ کی اور ایران کی جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی, اور ساتھ میں اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے, اور ہو سکتا ہے اس میں قطر یا کویت بھی شامل ہے, بٹ مور امپورٹنٹلی پاکستان تو اس میں شامل ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ بھی شامل ہوگا. بٹ پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے بار بار آپ کے سامنے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی کال جا رہی ہے مارکو روبیو بار بار کال کر رہے ہیں. تو اٹ شوز کہ دونوں جو کریکٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ڈس انگیج ہو. اور دوسری بات یہ کہ ایران یہ بھی نہیں چاہتا کہ بار بار امریکہ اٹیک کرے ایران پہ, کیونکہ اگر امریکہ بار بار ایران پہ اٹیک کرے گا تو آبویسلی ایران جو ہے وہ ویک ہوگا, اور ایران کے اندر پھر ایک یہ ڈر پایا جائے گا کہ ہم نے جو ہے وہ نیوکلیر اسٹیٹ بننا ہے. بٹ اوور آل ایک بات جو ہے وہ طے ہے, میں نے 2 مہینے پہلے بھی آپ کو ایک بات کی تھی کہ اگر ایران نیوکلیر اور ٹاکس پہ جائے گا, اس کا مطلب ہے کہ جو ایران کا ماڈریٹ طبقہ ہے, جو کہ ایران کا ایسا طبقہ ہے جو کہ دنیا کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے, سینکشنز کو ختم کرنا چاہتا ہے اور نیوکلیر پروگرام کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا, وہ طبقہ جیت جائے گا. اگر ایران نے نیوکلیر ٹاک کرنے کی بات نہ کی, نیگوسیشنز کی بات نہ کی, تو وہ طبقہ ہار جائے گا, ایک ہارڈ لائنر طبقہ جیت جائے گا, اور ایران میں نئے پریزیڈنٹ بھی آ سکتے ہیں جو کہ پرو نیوکلیر آپشن کو چوز کریں. ابھی ایز آف ناؤ جو ہے وہ ایران کی جو ماڈریٹ رجیم ہے, جو کہ مسعود پوزیشن والی رجیم ہے, یہ فی الحال جو ہے یہ اپنے نیوکلیر آپشن کو کلوز کرنا چاہ رہی ہیں, یہ دنیا کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی ہیں. لیکن جو کل والا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا یہ بڑا کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس اسٹیٹمنٹ کی بات ہمارے مائنڈ میں ایک اور بات بھی آ رہی کہ ہو سکتا ہے ان کے تعلقات جو ہیں وہ جو ایران کی اسٹیبلشمنٹ ہے لائک IRGC ایرانین ریولوشنری گارڈ کور, جو کہ ایلیٹ گارڈز ہیں, جو کہ آلریڈی رپورٹ کرتے ہیں علی خامنائی صاحب کو, ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اگر مسعود پوزیشن صاحب کے بگڑتے ہیں پالیسی کو لے کے, خاص طور پہ نیوکلیر کو لے کے, تو ہو سکتا ہے مسعود پوزیشن صاحب کو ریزائن کرنا پڑے اور ان کی جگہ کسی اور پریزیڈنٹ کو آنا. کیونکہ دیکھیے اگر ایران کے پریزیڈنٹ آیت اللہ علی خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کریں گے تو علی خامنائی صاحب برداشت نہیں کریں گے اس چیز کو کہ ان کے ساتھ کوئی اختلاف کر رہا ہے, اور وہ ان کو فارغ کر دیں گے. اس چیز کی وجہ سے بھی اب مجھے ایسا لگ رہا ہے, یہ میرا اپنا پرسنل انالیسز ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ پہ پریشر ہو, اور یا تو ایران کے پریزیڈنٹ معافی مانگیں یا اپنے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر کریں, جو کہ اوبیسلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ علی خامنائی صاحب ہیں ان کے ساتھ حالات کو بہتر کریں, یا وہ یہ بات کریں کہ وہ ریزائن کر دیں. تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ تصویر کا ایک اور رخ ہے. دیکھیے علی خامنائی صاحب جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں, ان کو ایک بات پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ان پر بھی حملہ کر سکتا ہے, وہ ان پر بھی اٹیک کر سکتا ہے, پرسنلی علی خامنائی صاحب پر بھی اٹیک کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے پچھلے سال جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا اپریل یا مئی کے مہینے میں اسماعیل ہانیہ جو حماس کے لیڈر تھے ان کو بھی قتل کیا گیا ایران کے اندر ہی. تو جو ایک طرح سے جو موساد کا ایک نیٹ ورک ہے وہ پورے ایران میں پھیلا ہوا ہے, ایران کے انسٹیٹیوشنز میں وہ پھیلا ہوا ہے, اور اس چیز کو بھی ہم نے دیکھا ہے 12 دن کی وار میں. تو دا تھنگ از دیٹ کہ علی خامنائی صاحب بھی ابھی ایک جگہ پہ ان نون لوکیشن میں چھپے ہوئے ہیں, اور ان کو بھی اس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں کل کو امریکہ جو ہے یا اسرائیل ان پہ بھی حملہ نہ کر دے. تو نیگوسیشن ٹاکس کہیں نہ کہیں علی خامنائی صاحب بھی فوکس کریں گے کہ نیگوسیشن ٹاکس ہو جائیں, کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان پر حملہ ہو جائے یا ان کی کسی اور قیادت پہ حملہ ہو جائے. کیونکہ اس ٹائم جو اسرائیل ہے وہ بہت وائلڈ ہوا ہے, وہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ کس پہ اٹیک کرے کس پہ نہ اٹیک کرے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی تک اپنی حکومت سے وہ جانا نہیں چاہ رہے. جب تک ان پہ کرپشن کے کیسز لگے ہوئے ہیں وہ حکومت چھوڑیں گے نہیں, اور اسی چیز کی وجہ سے وہ اس جنگ کو اتنا پرولونگ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے غزہ پہ اٹیک کیا, پھر حماس, پھر انہوں نے لبنان پہ اٹیکس کیے, پھر اسرائیل پہ اٹیکس کیے, پھر سیریا پہ اٹیکس کیے شام پہ, پھر فائنلی انہوں نے ایران پہ اٹیکس کیے. اب وہ دوبارہ سے غزہ کو پری آکوپائی کرنا چاہ رہے ہیں پوری طرح سے. تو وہ اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے, ہی از بینگ ویری وائلڈ, اور وہ کوئی بھی قدم لے سکتے ہیں تاکہ اسرائیل مسلسل جنگ میں رہے. اگر اسرائیل مسلسل جنگ میں رہے گا تو ان پہ جو کرپشن کے کیسز ہیں, ظاہری بات ہے کہ جب بھی کوئی ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے تو کرپشن کے کیسز ہو گئے اور یہ اپوزیشن کی ساری باتیں ہو گئی, یہ ساری چیزیں بیک چینل پہ چلی جاتی ہیں. میجر فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور اس کے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آنے والے ٹائم پہ آپ کو یہ لگے گا کہ ایران میں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ریزائن کر دیں اور ان پہ زیادہ سے زیادہ پریشر آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریزائن نہ کریں, بٹ میرے اپنا پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ مسعود پوزیشن صاحب کے حالات ایران کی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ بگڑ گئے ہیں. اگر یہ حالات اور بگڑتے ہیں تو IRGC کہے گا علی خامنائی صاحب کو کہ آپ ریزگنیشن جو ہے وہ لے لیں مسعود پوزیشن کے صاحب سے اور کوئی اور پریزیڈنٹ لے کر آئیں. بٹ ایز آف ناؤ ابھی تک تو جو فرنٹ سیٹ پہ ہیں ایران میں وہ ماڈریٹ لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ایران جو ہے وہ نیگوسیشنز کی طرف جائے, ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کی طرف
طرف جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ آگے نہ بڑھائے. لیکن اگر کوئی ہارڈ لائنر پریزیڈنٹ آ جاتا ہے تو پھر ایران دوبارہ سے اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کر لے گا اور ہو سکتا ہے ایران دوبارہ سے جنگ پہ چلا جائے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جیسے وہ پہلے گیا تھا. اس کے چانسز بہت کم ہیں کہ ایران میں دوبارہ کوئی ہارڈ لائن پریزیڈنٹ آئیں گے, لیکن اس کے چانسز بھی ہیں کہ وہ آ بھی سکتے ہیں. بٹ اسٹل علی خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر ایران نیوکلیر پاور یا نیوکلیر آپشن کو چوز کرتا ہے تو آبویسلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پریشر ایران پہ زیادہ ہوگا اور وہ دنیا سے اور زیادہ آئزولیٹ ہو جائیں گے. اور آلریڈی پاکستان بھی ایران کو میسج دے رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ آپ جو ہے وہ نیوکلیر آپشن کو چوز مت کریں, آپ ٹریڈ کی طرف جائیں, آپ اکانومی کو ٹھیک کریں, آپ ریجن میں اسٹیبلٹی کی بات کریں, آپ معاملات کو ٹھیک کریں, آپ اپنی پراکسیز کو اتنا زیادہ سپورٹ نہ کریں کیونکہ اگر آپ پراکسیز کو سپورٹ کریں گے تو پھر امریکہ ناراض ہوگا اور امریکہ آپ پہ اور اٹیک کر سکتا ہے. اینڈ فائنلی آئی تھنک جو اس چیز کی کنکلوژن ہے, پھر میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں, آپ لوگ کمنٹس کرتے رہیں, میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں ساری ٹاک کے بعد. فائنلی جو کنکلوژن ہے میرے اپنے پرسنل لحاظ سے وہ یہ ہے کہ اگلے ایک ہفتے میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آئدر ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزیشکن رہتے ہیں یا وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. اگر وہ رہتے ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی گڈ فار ایران, ایران پھر نیوکلیر ٹاکس پہ جائے گا. اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ہو سکتا ہے کوئی ہارڈ لائنر پریزیڈنٹ آ جائیں ایران میں جو کہ پھر نیوکلیر آپشن کو چوز کریں. سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ ایران آلریڈی نیگوشیشنس کی بات کرنا چاہتا ہے, ایران کوشش کرنا چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ بات کرے, وہ اپنے نیوکلیر آپشن کو کہیں نہ کہیں روک دے. لیکن ایران کا ایک شرط یہ ہے کہ ایران نیگوشیشنس تب کرے گا جب امریکہ گارنٹی دے گا کہ وہ دوبارہ ایران پہ اٹیک نہیں کرے گا. اور ایران نے ایک اور امپورٹنٹ بات کی کہ ایران اپنی جو نیوکلیر انریچمنٹ ہے اس کو بھی زیرو پہ نہیں کرے گا, وہ تھوڑی بہت نیوکلیر انریچمنٹ رکھے گا تاکہ ایک طرح سے وہ اپنے لوگوں کو میسیج دے سکے کہ جو ہم اس پوری